ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ فائنلی آج بہت سارے دنوں کے بعد ہمارے دوبارہ سے اگین اپنے ویڈیوز کا سلسلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کریں انشاءاللہ۔ آج ہم ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو تجوید تھیوری کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین۔ پریویس ہمارے لیکچر تھے اس میں ہم نے مخارج پڑھ لیے تھے، مخارج کی اقسام پڑھ لی تھیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھ لیا تھا مخرج کیا ہوتا ہے، مخارج کی اقسام کیا ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں سے مخارج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، علماء کرام نے کل 4 اہم مقامات کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے 17 ذیلی مخارج نکلتے ہیں، یعنی آپ کے 17 مخرج ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 اہم مقامات کون سے ہیں؟ الجوف، الحلق، الفم، الخشیوم۔ الجوف منہ اور حلق کا خالی حصہ، ٹھیک ہے؟ اندر کا خالی حصہ۔ آپ کے پورے منہ میں زبان نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پورے منہ میں تالو کے ساتھ زبان چپکی رہتی 24 گھنٹے، نہیں نا۔ اگر آپ نے منہ بند بھی کیا ہے تو زبان آپ کے تالو کے ساتھ تو چپکی نہیں رہے گی، تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خالی اسپیس ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ منہ کے اندر جب ہم منہ کھولتے ہیں تب بھی خالی اسپیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الحلق میں بھی، ٹھیک ہے؟ ضروری تو نہیں ہر وقت آپ کو ووکل کورڈ جو ہے وہ ٹکراتے رہیں یا ساؤنڈ باکس ٹکراتا رہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے الحلق میں بھی کچھ جگہ خالی ہوتی ہے۔ تو منہ اور حلق کے خالی حصے کو، ٹھیک ہے، جو خالی حصہ ہوتا ہے منہ اور حلق کے خالی حصے کو الجوف کہتے ہیں، اور اس میں ایک مخرج ہے جس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی الجوف ایک مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ حرف مد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اور ہم نے قاعدہ لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ حرف مد 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف خالی ہو اس سے پہلے فتحہ ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے ضمہ یا پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ یا زیر ہو، ٹھیک ہے؟ اسے ہم حرف مد کہتے ہیں۔ تو حرف مد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حرف مد کا مخرج کیا ہے تو حرف مد کا مخرج الجوف ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ الحلق، حلق یا گلا، اس کے 3 مخارج ہیں۔ 3 مخارج مطلب یعنی اوپر ایک مخرج کا مطلب یہ ہے کہ حرف الجوف کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ سے پوچھا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کا مخرج کیا ہے تو آپ نے تینوں کا مخرج بولنا ہے الجوف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن الحلق کو ہم لوگ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے الحلق یہ سمجھ لیں آپ نے پورا گلا لیا، گلے کو آپ نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا، سب سے اوپر والے، سب سے نچلا، درمیانی، پھر سب سے اوپر، ٹھیک ہے؟ لاسٹ، مڈ اینڈ فرسٹ، ٹھیک ہے؟ یہی لکھا ہے، نچلا حصہ، درمیانی حصہ اور ابتدائی حصہ، جیسے 6 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر کتنے تھے؟ 3 حروف، ادھر کتنے ہو گئے؟ 6 حروف، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9، ٹھیک ہے؟ الفم منہ، ٹھیک ہے؟ منہ کو بولتے ہیں۔ منہ میں آپ کی کیا چیز شامل ہے؟ انہوں نے منہ بول کے اس میں کیا کیا لے لیا؟ الشفتین یعنی دونوں ہونٹ، الحنک یعنی آپ کا اوپر تالو، اللسان یعنی زبان، الاسنان یعنی دانت، ٹھیک ہے؟ یعنی الشفتین ہونٹوں کو بولتے ہیں، الحنک تالو کو بولتے ہیں، اللسان زبان کو بولتے ہیں، الاسنان دانتوں کو بولتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹ، تالو، زبان اور دانت، ٹھیک ہے؟ شامل ہے۔ منہ کے ان مختلف حصوں میں سے 22 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 22 حروف یہاں سے نکلتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ حروف جو ہیں وہ زبان کے ہیں، کچھ حروف جو ہیں وہ آپ کے یعنی آپ کے پاس ہونٹوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زبان کبھی دانتوں پہ ٹکراتی ہے، کبھی زبان دانتوں کے پیچھے مسوڑوں کا پہ ٹکراتی ہے، کہیں دانتوں کے درمیان میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دانتوں کا اس میں مین رول ہے، کہیں اوپر حنک کے کسی پارٹ پہ ٹکرا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر الاسنان اور الحنک کو بھی شامل کیا گیا۔ الخشیوم، ناک، ناک کی، یہ ناک سے تو کوئی، آپ کو پتہ ہے ناک تو کوئی ورڈ بولتا ہی نہیں ہے، آپ کی تو یا تو آپ کے ساؤنڈ کہاں سے آتی ہے؟ حلق سے آتی ہے، یا پھر آپ کے منہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ناک کیا ہے؟ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی طرف کا حصہ، اس کا ایک ہی مخرج ہے، اس سے صرف اور صرف غنہ ادا ہوتا ہے۔ میم اور نون، ان کا یہ سمجھ لیں مین صرف جو ہے وہ غنہ ہے، اور غنہ کا مخرج جو ہے وہ الخشیوم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نون اور میم کا مخرج الخشیوم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جسٹ غنہ جو ہے وہ الخشیوم سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ناک سے۔ اچھا ادھر لکھا ہوا ہے المخارج الرئیسہ، رئیسۃ الحروف، ٹھیک ہے؟
وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا مخارج کے اہم مقامات ہے. اب اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا. الجوف، الحلق، منہ اور ناک. ٹھیک ہے، الجوف منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ، یہ ایک جگہ بھی ہے اور مخرج بھی. حرف مد منہ یا جبڑے کی مخصوص حرکت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف مدہ کیسے ادا ہوتا ہے، منہ کے کھولنے سے. ٹھیک ہے، واو مدہ ہونٹوں کے گول کرنے سے، اور یا مدہ جبڑے کو پیچھے کی طرف پریس کرنے سے ادا ہوتا ہے. جتنا آپ جبڑے کو پریس کریں گے آپ کے ساؤنڈ اتنی ہی خوبصورت ساؤنڈ سنائی دے گی. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. الف خالی ہو اس سے پہلے فتحہ ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے ضمہ ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو. اچھا، باقی جو تمام حروف ہیں ان کے یعنی کوئی نہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے، ان کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. بس یہ کیا ہے، ایک آواز ہے جو کہ آپ کی ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے. جیسے آپ کی سانس ختم، آپ کی آواز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کا یہ نہیں معلوم کہ یہ نکل رہا کیسے. بس کیا ہے، منہ اور حلق کا خالی حصہ ہے. آپ کی ساؤنڈ آئی آ، اور جتنی دیر آپ نے ساؤنڈ دیکھیں جتنی میری سانس ہے میری ساؤنڈ چلتی رہے گی. جیسے ہی میری سانس رکے میری ساؤنڈ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے، کہیں جا کے آواز رکتی نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو بولیں گے کہ یہ کیا ہے، غیر معین مخرج ہے. ٹھیک ہے، نان اسپیسیفک ہے، معلوم ہی نہیں ہے. بس ساؤنڈ ہے جو کہ سانس کے ساتھ چل رہی ہے. جب تک سانس ہے ساؤنڈ نکلتی رہے گی، سانس ختم ساؤنڈ ختم. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ کون سے، المخرج مقدر. ٹھیک ہے، غیر معین مخرج ہے، نان اسپیسیفک مخرج ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسپیسیفک مخرج وہ ہے جو آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کا پارٹ ٹچ کرتا ہے، یعنی حلق کا کوئی پارٹ ٹچ کرتا ہے، زبان کا کوئی پارٹ ٹچ کرتا ہے، آپ کے ہونٹوں کا کوئی پارٹ ٹچ کرتا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ ساؤنڈ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک مخرج ہے، معین مخرج ہے، المخرج المحقق ہے. لیکن یہاں پر کچھ ساؤنڈ آپ کی ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ کیا ہے، نان اسپیسیفک مخرج ہے، غیر معین مخرج ہے، المخرج المقدر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ایکسپریشن دی ہے. آپ کو بتایا ہے کہ جو گرین کلر سے ہے وہ ہے الجوف کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جو بلو کلر ہے وہ الحلق کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جو ریڈ میں ہے وہ الفم ہے. الفم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو الاسنان یعنی دانتوں کو انہوں نے وائٹ سے کیا ہوا ہے، اور الفم، الحنک الاعلیٰ، اللسان، الشفتان، ان سب کو انہوں نے جو ہے نا ریڈ سے مارک کیا ہے. الخشیوم اس کو پنک سے مارک کیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ الجوف میں صرف جو پارٹ انہوں نے کیا ہے وہ نہیں، دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی منہ اور حلق کا بھی پارٹ آئے گا، چونکہ حلق کو انہوں نے بلو سے الگ سے ڈسکرائب کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ منہ اور حلق دونوں اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کا خالی پارٹ ہے. آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے منہ اور حلق کا دونوں کا خالی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حلق کو الگ کر دیا، منہ کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یاد رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لاسٹ لے لیتے ہیں ٹاپک الحلق. حلق کے 3 مخارج ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، جس سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں. اب 3 مخارج کیا ہیں دیکھیں، یہ ہے آپ کے پاس سب سے پہلے اقصی الحلق. ٹھیک ہے، اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور. ٹھیک ہے، حلق کا نچلا حصہ منہ سے دور ہے نا، آپ کے دانتوں سے دور ہے. حلق کا نچلا حصہ کہاں پر ہے، وہ جو جہاں پر یہ بلو پوائنٹ دیکھیں اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور حلق کا بالکل نچلا حصہ، سب سے لاسٹ پوائنٹ جو سینے سے قریب ہے. آپ کے سینے سے اگر آپ جائیں تو آپ کو قریب پڑے گا، لیکن اگر آپ زبان کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو دور پڑ رہا ہے. تو اس لیے بولتے ہیں اسے اقصی الحلق. حلق کا نچلا حصہ یعنی وہ جو منہ سے دور ہے لیکن سینے سے قریب ہوتا ہے. اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. اچھا، اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہاں دیکھیں انہوں نے حمزہ کا ایکسپلینیشن دی ہے. ٹھیک ہے، اور ہا کی بھی، کہ لاسٹ پارٹ میں کس طرح آپ کے ووکل کوڈس کام کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر آپ اس کو کیسے کریں گی، جس طرح سے انہوں نے کیا ہے کہ آپ جب آپ یوں پڑھیں گے نا یوں کر کے حمزہ کو ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ فتحہ لگا لیں، تو آپ کو وائبریشن اپنے حلق میں فیل ہوتی محسوس ہوگی، اور جہاں آپ کو وائبریشن فیل ہو وہی آپ کا لاسٹ پارٹ ہے حلق کا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے جہاں سے حمزہ نکلتا ہے وہیں سے آپ کو ہا کے ساؤنڈ بھی سنائی دے گی. ٹھیک ہے، بالکل ایک ڈاٹ کا فرق ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے، ڈاٹ کا فرق ہوتا ہے، جیسے آپ ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، بس اتنا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کا پارٹ یعنی جو ان کا مخرج ہے وہ اصل حلق ہی ہے. اگر آپ سے پوچھیں حمزہ ہا کا مخرج کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، اقصی الحلق. نیکسٹ وسط الحلق. حلق کا درمیانی حصہ، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا.
عین اور ہا، یعنی آپ اب جب سے لاسٹ پارٹ سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے، مڈ میں آ گئے، درمیان میں آ گئے. آپ اس کو ایسے کر لیں، اپنے حلقے یہ سمجھ لیں کہ 3 فلور ہیں، ٹھیک ہے. آپ پہلے سب سے پہلے لاسٹ فلور میں تھے، اب آپ کیا ہے سیکنڈ فلور میں آ گئے، ٹھیک ہے. حلقہ درمیانی حصہ، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا، عین اور ہا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آ آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وائبریشن ہوتی فیل ہوگی کہ حمزہ ہا سے تھوڑے سے اوپر آپ کو وائبریشن فیل ہوگی، ٹھیک ہے. پھر ادنی حلقہ ابتدائی حصہ، اب آ گیا فرسٹ فلور پہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو منہ سے قریب ترین ہے، یہاں سے 2 حرف عین اور غین اور خا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ کی اگر اس پارٹ سے آپ نکلیں گے تو آپ کی زبان شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کی زبان آگے اسٹارٹ ہے، غین اور خا، ٹھیک ہے. اغ، اخ، او، اخ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں آپ کو یہ وائٹ فیل ہوگا، آپ کو انہوں نے بتایا ہوا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں وائٹ وائٹ آپ کو جیسے ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی تصویر میں دکھ رہی ہوں گی، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں غین خا کے ساؤنڈ ویوز یہ رہی، ٹھیک ہے. دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے ان میں، یہاں ایک ہے اور ایک تھوڑا سا اوپر آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا فرق ہے. جب آپ ان کے مخارج کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو ورڈ کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا، یہیں تک رکھتے ہیں. بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان تینوں کا مخرج الجوف ہے، اور الحلق میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، جس میں سے حمزہ ہا کا مخرج اقصی الحلق ہے، عین ہا کا مخرج وسط الحلق ہے، اور غین خا کا مخرج ادنی الحلق ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہیں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.